افغانستان کے سر موجودہ طالبان رجیم تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گردی ہوتی ہے، اور خاص کر کے ٹی ٹی پی کی حوالگی اور موجودگی کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو ہمارا معاہدہ افغان طالبان سے ہوا ہے، لیکن اگر ٹی ٹی پی اپنی کارروائیوں کو جاری رکھتی ہے تو پاکستان کے پاس پھر ٹارگیٹڈ آپریشن کے علاوہ کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ اور کیا سر ڈو یو تھنک کہ یہ جب یہ فارمل ڈسکشن ہوئی تھی معاہدے کے دوران، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ ان کو کوئی پروفز دیے گئے ہوں، کوئی ثبوت دیے تھے ہم نے ان کی موجودگی کے؟ جی دیے گئے ہیں، ڈیفینیٹلی، اس سے پہلے بھی ثبوت ان کو دیے گئے ہیں، اور وہ ثبوت لیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کریں گے، لیکن بعد میں چونکہ ان کا اپنے انٹرسٹ ہے، اور میں اس میں کہا کہ ان کے لیے تو یہ ایک انڈسٹری بنی ہوئی ہے، اس لیے وہ اپنے انٹرسٹ کو اس طریقے سے تو آپ کے حوالے نہیں کریں گے۔ تو ہمیں میرا خیال ہے دوبارہ ایک سخت قسم کی جو ہے ان سے کرنی پڑی، لیکن خطرہ اس سے بڑا یہ ہے کہ بھارت نے وہاں پہ قدم جمائے ہوئے ہیں، ان کا وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ اس افغانستان کی سرزمین سے کوئی غار ہوتی ہے پاکستان کی طرف کسی قسم کی بھی، اور ادھر سے بھارت بھی جو بار بار کوشش کر رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے کہ سندھو 2 اور سندھو 3 وغیرہ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، تو اگر خدا خواستہ وہ بھی ایکٹیو ہو جائے اور پاکستان کے اندر دہشت گردی جو ہمیشہ سے کرتے رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں، جیسا آپ نے کہا کہ مئی میں بھی انہوں نے باز نہیں آئے اس سے، تو اگر وہ بھی یہ کام شروع کر دیں تو پھر پاکستان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی۔ تو سر پھر ابھی ہمیں کس حد تک جانا چاہیے؟ دوبارہ سے آپریشن جاری کرنا چاہیے، ٹارگیٹڈ آپریشنز؟ جی یہ تو ہمیں کرنا پڑے گا، اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا اور زیادہ زور سے کرنا پڑے گا۔ صحیح۔ اور بھارت کے خلاف تو پاکستان کبھی اپنے جو ہے نا گارڈز ڈاؤن کر سکتا ہی نہیں ہے، اور طالبان کے ایکشن سے جو ہم اس کو تو واچ کرنا چاہیے، لیکن we must continue to watch کہ یہ نیو دہلی میں کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ اور سر آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت بھی سر آپ واقعی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت دوبارہ سے یہ ایسی غلطی کرے گا کوئی مس ایڈونچر کرنے کی؟ دیکھیے وہ اس کو غلطی تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، حالانکہ پوری دنیا نے ان کو اس بات پہ تانے بھی دیے ہیں، بتایا بھی ہے۔ ان کے سب سے بڑے دوست ڈونلڈ ٹرمپ نے تو کئی دفعہ کہا ان کو، لیکن کل میں ان کے جو ڈی جی ایم او انہوں نے جو ایک کسی سیمینار میں ایڈریس کر رہے تھے، تو وہ تو بتا رہے تھے کہ شاید انہوں نے پوری دنیا فتح کر کے رکھ لی ہے، انہیں وہ کچھ حاصل ہو گیا ہے جو اس سے پہلے ان کے پاس حاصل نہیں تھا۔ وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ نیو نارمل جو انہیں کریٹ کیا ہے، اور پاکستان کو جس طریقے سے انہوں نے دباؤ میں ڈالا ہے، اور پاکستان کو جو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہوگا تو پھر ہم یہ کریں گے یہ، تو پھر اس لیے بھارت سے ہمیں ہوشیار رہنے کی بے انتہا ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ سر ایک بات جو اکثر مبصرین کر رہے ہیں کہ افغانستان میں امریکی اور دیگر بیرونی امداد کے کم یا بند ہونے کے باعث کابل کی اقتصادی کمزوری کے تناظر میں افغان حاکمیت مودی کے ساتھ مالیاتی معاہدوں یا سیکیورٹی تعاون میں آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر بھارت براہ راست پیسہ انویسٹ کرے گا تو افغانستان سے امن کی امید کیسے لگائی جا سکتی ہے؟ اس مالی فائدے کا توڑ آخر کیا ہے؟ اب ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہاں پہ اب تو سفارت خانے بھی بن رہے ہیں۔ جی اس کا توڑ تو یہ کہ پاکستان کو جو ہم نے ڈپلومیٹک سپیس جو الاؤ کر دی ہے وہاں پہ، we have to regain that، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ جو پریشر ہمارے پاس تھا اس میں نیچرلی افغانستان کو اگر وہ ریکگنائز کرتے ہیں، اور بائی دا وے میرا خیال ہے میں وہ واحد آدمی تھا اس نے کہا کہ بھارت شاید پہلا ملک ہوگا اس خطے میں جو ریکگنائز کرے گا اس کو، تو بھارت تو انٹرسٹ ہے اس میں، اور طالبان اس کو خوشی بھی منائیں گے۔ اس لیے پاکستان کے لیے بڑی ایک catch-22 سچویشن ہے، کیونکہ افغانستان کو ہم روک نہیں سکتے جسے بھی تعلقات رکھیں، لیکن ان تعلقات کو اگر پاکستان کے خلاف استعمال ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کو حق حاصل ہے کہ بھارت کی جو افغانستان کی سرزمین ہے اس کو جہاں جہاں سے بھی پاکستان کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بھی ہو، کسی کا بھی سفارت خانہ ہو، کچھ ہو، تو پاکستان کے پاس بھی تو الحمدللہ بہت سارے ایسے ذرائع ہیں فرینکلی اسپیکنگ کہ پاکستان ان کا توڑ افغانستان میں بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، بالکل صحیح، ٹھیک سر۔ غزہ کی بھی اگر ہم بات کریں تو وہاں بھی ایک امن معاہدہ ہوا تھا، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ اس کی پابندیاں صرف حماس کے لیے تھیں، کیونکہ اسرائیل اور نیتن یاہو تو معاہدے کے بعد بھی مسلسل فلسطینیوں کے قتل عام کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے ماحول میں کیا دنیا کا اعتبار ان ممالک کے بیانات پر رہ جائے گا جنہوں نے امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں، جو گارنٹیئرز ہیں؟
دیکھیے یہ اگین میری دکھتی بھی کہ آپ نے چھیڑ دی ہے، کیونکہ میں یہ جب یہ معاہدہ یہ جو 20 پہلے 21 پہ 20 نکات تو بعد میں آئے ہیں، یہ الجزیرہ نے بہت پہلے بریک کر دیا تھا کہ یہ انہوں نے ٹرمپ صاحب نے ایک ڈاکومنٹ بنا کے دنیا کو تقسیم کر دی ہے، اور ان 20 پوائنٹس تھے ان کا جو خلاصہ کہتے ہیں یاہو نے پیش کیا تھا وہ بڑا واضح تھا. اس نے کہا جی یہ ہمارے وار آبجیکٹیوز تھے، یہ جو 20 پوائنٹ ہے یہی ہم حاصل کرنا چاہ رہے تھے. اور اب بھی میں کل بھی رپورٹس پڑھ رہا تھا ان کے لوگوں کی کہ وہ غزہ کو بالکل ملیامیٹ کر دینا چاہتے ہیں، اس کو ایک ریل اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. حماس ہو وہاں پہ فلسطینی ہو کوئی ہو، ان کو صرف اسی حد تک اجازت ہوگی جب وہ بالکل گھٹنے ٹیک کے ناک سے نکیلیں لگا کر اسرائیلی جس طریقے سے ویسٹ بینک پہ جس طریقے سے پیلسٹینین جو اتھارٹی بنی تھی اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، اسرائیل تو اس قسم کا کوئی چاہتا ہے، لیکن اب ہم کر بیٹھے ہیں. اب یہ کیا ہوگا؟ بظاہر تو پہ یہی لگتا ہے جیسے کہ وہ صرف حماس کو غیر مسلح کر کے اور یرغمالیوں کو واپس بلا کے اپنے مقاصد حاصل کر کے وہ پھر سے وہی حرکتیں کرے گا، کیونکہ وہ تو باز نہیں آ رہا، اس کو تو ڈر نہیں ہے. وہ ابھی بھی بمباری کر رہے ہیں، 44 کے اراؤنڈ میرے خیال سے وہاں پہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں. 97 لاسٹ کاؤنٹ ابھی لیٹسٹ 97 فلسطینی شہید ہو گئے. جی 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 جی. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے تو کوئی آواز نہیں نکالی اس بات پر، باقی مغربی دنیا بھی چپ ہے اس بات پر، اور جو اسلامی ممالک ہیں جن کو یہ بڑی امید تھی اور بڑے خوش تھے اس بات پر کہ چلو اس خطے میں امن ہو جائے گا، وہ بھی اس بات کو ابھی نوٹس نہیں لے رہے اس میں. تو ایک بات چیت چل رہی ہے کہ پیس فورس تعینات ہوگی، جب تک پیس فورس پہنچے گی اس وقت تک تو غزہ کا ملیامیٹ ہو چکا ہوگا، تو پھر کیا کریں گے ہم لوگ؟ جبکہ سر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو اب دوبارہ حماس کو دھمکی لگا رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو دوبارہ میں غزہ دوبارہ بھیج سکتا ہوں اور حماس کا خاتمہ کرا سکتا ہوں. کیا ایسی صورتحال میں دیگر عالمی طاقتیں روس، چین یہ خطے کے نئے پاورز بننے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں؟ جی ہونا چاہیے ان کو، کیونکہ اسرائیل کا جو اثر رسوخ اس طریقے سے بڑھ جائے اور وہ اس خطے پہ آپ دیکھیے وہاں پہ سیریا ٹوٹلی گون ایز فار ایز دی ادر پاورز آر کنسرن. وہاں پہ حکومت وہ ہے جو اسرائیل کی مدد سے بنی ہے. اب ایجپٹ کی حالت دیکھ لیجئے، اس سے تو کوئی توقع کرنا ہی بالکل فضول ہے. لیبیا ختم ہو چکا ہوا ہے وہاں پہ. باقی اور کون سا ملک ایسا ہے جو اسرائیل کو ریزسٹ کر سکتا ہے؟ اور اسرائیل کی جو لیبنان کی میرا خیال ہے باری ہے، نیکسٹ اسٹیج ہوگا خاص ایسا نہ ہو کہ لیبنان کو بھی چڑھ دوڑے وہ، کیونکہ لیبنان کو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ حزب اللہ کو غیر مسلح کر دیں تو ہم آپ کی ترقی میں حصہ لیں گے، یعنی کہ وہ بھی اب سب کچھ ہتھیار مشین کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں. تو بات یہ ہے کہ مغربی دنیا تو پوری طرح بیک کر رہی ہے اس سارے گیم کو. ایٹ لیسٹ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، سبجیکٹو بھی ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم بہت جلدی مغربی دنیا کے جو یہ منصوبہ تھا اس کے ایک حصہ بن کے ہم نے، میں ساری مسلم دنیا کی بات کر رہا ہوں، اور پاکستان کی تو بڑی خواہش ہے کہ وہاں پہ امن ہو جائے، پاکستان کی بڑی خواہش ہے کہ اسرائیل کو روک دیا جائے، لیکن پاکستان اکیلا تو کچھ نہیں کر سکتا ہے، باقی دنیا کو ساتھ ملنا پڑے گا، آواز ساتھ اٹھانی پڑے گی، اور ساتھ عملی طور پر یہ پیس فورس کی جو بات ہو رہی ہے میرا خیال ہے پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے. جی ضرورت اس بات کی ہے کہ اسرائیل کو روکنے کے لیے فورس تیار ہو. تو جیسا اب جس طرح سے اب امریکہ اب بھی ایک بڑی طاقت ضرور ہے، مگر ٹرمپ کی بطور صدر پالیسیوں پر جہاں دنیا کو اعتراضات ہیں وہیں امریکہ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں. بہت بڑا پروٹیسٹ ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے 2700 شہروں میں، اور شٹ ڈاؤن کو بھی تقریباً 2 ہفتے ہو گئے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ ٹرمپ کا موجودہ دور مکمل نہ ہو پائے؟ دیکھیے ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک مت بھولیے ٹرمپ صاحب ہوں، ڈیموکریٹس ہوں یا ریپبلکنز، ان کی پالیسی ود ریگارڈ ٹو اسرائیل کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں کوئی چینج نہیں ہوتی، اس میں وہ پالیسی کہیں اور سے آ رہی ہوتی، جس کو ہم یہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، وہ ڈیپ اسٹیٹ جس کو ہم بات کر رہے ہیں. ایکچولی تو وہ امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں یہ لوگ سرگرم عمل ہیں، یہ پالیسیز بناتے ہیں، اسی کے مطابق کام ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیے بائیڈن صاحب جب چیئرمین تھے فارن افیئرز کمیٹی کے ایز اے سینیٹر، انہوں نے کہا تھا اگر اس خطے میں اسرائیل نہ ہوتا تو ہمیں ایک بنانا پڑتا.